رنج و غم کے ازالے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا فارج الہم وکاشف الغم، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما۔ اے رنج و اندوہ کے دور کرنے والے اور ہم و غم کے زائل کرنے والے، اے دنیا و آخرت کے عظیم اور دائمی مہربانیوں والے، صل علی محمد وآل محمد وافرج ہمی واکشف غمی۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے رنج کو دور کر دے، میرے غم کا ازالہ فرما دے۔ یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے واحد و احد جس کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اعصمنی وطہرنی واذهب ببلیتی۔ میری حفاظت فرما اور مجھے پاکیزہ بنا دے اور میری بلاؤں کو دور کر دے۔ ثم اقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وقل۔ اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ توحید پڑھ کر اس طرح کہے: اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه۔ خدایا میرا سوال اس شخص کا سوال ہے جس کی احتیاج شدید ہو، جس کی قوت ضعیف اور اس کے گناہ بکثرت ہوں۔ سؤال من لا يجد لفاقته مغيثا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك۔ یہ اس شخص کا سوال ہے جو تیرے علاوہ اپنی احتیاج کے لیے کوئی فریاد رس، اپنی کمزوری کے لیے طاقت بخش اور اپنے گناہوں کے لیے بخشنے والا نہیں پا رہا ہے۔ یا ذا الجلال والإکرام اسألك عملا تحب به من عمل به۔ اے صاحب جلال و اکرام، میرا سوال اس عمل کے بارے میں ہے جس کے انجام دینے والے کو تو دوست رکھتا ہے۔ وَيَقِينًا تَنْفَعُ بِهِ مَنْ اسْتَيْقَنَ بِهِ حَقَّ الْيَقِينِ فِي نَفَاذِ أَمْرِكَ۔ اور ایسے یقین کے بارے میں ہے جس کے ذریعے تیرے نفاذ امر پر پکا یقین رکھتا ہو کہ یہ یقین اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واقبض علی الصدق نفسی۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری روح کو صداقت پر قبض فرمانا۔ واقطع من الدنیا حاجتی واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك۔ اور دنیا سے میری حاجت کے سلسلے کو توڑ دینا اور اپنے ثواب کی رغبت پیدا کر دینا تاکہ میں تیری ملاقات کا مشتاق بن جاؤں۔ وهب لي صدق التوكل عليك أسألك من خير كتاب قد خلا۔ مجھے اپنے اوپر بہترین توکل عطا فرمانا،
میں تجھ سے سابق کے بہترین نوشتہ تقدیر کا طلبگار ہوں، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا أسألك خوف العابدين لك، اور بدترین نوشتہ تقدیر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں عبادت گزاروں جیسا خوف، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين عليك، اور خوفزدہ بندوں جیسی عبادت اور توکل کرنے والوں جیسا یقین اور ایمان رکھنے والوں جیسا توکل چاہتا ہوں۔ اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، خدایا میرے سوال میں میری رغبت کو ویسا ہی بنا دینا جیسے تیرے اولیاء اپنے سوال میں رغبت رکھتے ہیں، ورهبتي مثل رهبة أوليائك واستعملني في مرضاتي، اور میرا خوف بھی اپنے اولیاء جیسا قرار دے دینا، مجھے اپنی رضا کی راہ میں عملا لا أترك معه شيئا من دينك مخافة أحد من خلقك، اللهم هذه حاجتي، اس عمل میں لگا دے جس کے ساتھ میں مخلوقات کے خوف سے دین کی کسی بات کو چھوڑنے نہ پاؤں۔ خدایا یہ میری حاجت ہے، فأعظم فيها رغبتي وأظهر فيها عذري ولقني فيها حجتي وعاف فيها جسدي، اس میں میری رغبت کو بڑھا دے اور میرے عذر کو آشکار کر دے، مجھے میری حجت کی تلقین کر دے اور میرے جسم کو عافیت عنایت فرما دے۔ اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، خدایا اگر کسی کی صبح میں تیرے علاوہ کسی اور کی امید شامل ہو تو میں نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ تو ہی میرا معتمد اور تمام امور میں میرا سہارا ہے، فاقبلي بخيرها عاقبا ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين، اب تو میرے لیے وہ فیصلہ کر دے جس کی عاقبت بہترین ہو اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے نجات دے دے اپنی رحمت کے سہارے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين۔ اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل طاہرین پر رحمت نازل فرمائے۔